اور مسلمانوں اس کار خیر کی اہمیت اور افادیت سمجھانے کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی بجائے ذاتی گرہ سے رقم دے کر خود زمین کی رقم، زمین کی قیمت ادا کی اور پھر خود بنفس نفیس اصحاب و مہاجر و انصار کے ساتھ مل کر نہ صرف مسجد کی تعمیر کا کام مکمل کیا بلکہ امور سلطنت، امور دین و دنیا کی بھرمار کے باوجود زندگی بھر تسلسل کے ساتھ اس مسجد میں آپ نماز پڑھاتے اور سکھاتے رہے۔ ارے آپ نے ہم مسلمانوں کی قیامت تک نماز درست رکھنے کی خاطر ہی تو مسجد نبوی کے پہلو میں سکونت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر بھی بار بار نماز پڑھ کر دکھائی اور فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اور مسلمانوں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی آج بھی وہیں جوں کی توں پہلے سے کہیں کشادہ اور شان و شوقت سے موجود ہے، پہلو میں رہائش گاہ رسول بھی موجود ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب اور آخری رسول کی بتائی اور سکھائی نماز بھی اس مسجد میں تواتر کے ساتھ بلا ناغہ آج بھی جاری و ساری ہے، انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ اب مسلمانوں یہ ایک ایسی زندہ حقیقت ہے جس کی کوئی دوسری اتنی زندہ اور واضح نظیر عالم انسانی میں نہیں ملتی، مگر مسلمان ہیں کہ اپنے فقیہہ اور اماموں کے ایسے مقلد اور پجاری بن چکے ہیں کہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں جاری و ساری سنت رسول سے آنکھیں پھیر کر کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے تو کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کوئی کندھے ملا رہا ہے، کوئی پاؤں گرنے کی حد تک چوڑے کر رہا ہے، کوئی رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی نماز کے بعد اللہ اکبر بآواز بلند کہہ رہا ہے، تو کوئی اذان بلالی دے رہا ہے، تو کوئی اذان علی دے رہا ہے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی فرض پر ہی اکتفا کر رہا ہے، کوئی نفلوں میں جتا ہوا ہے، کوئی ان سب سے بالکل فارغ ہے، جبکہ مسلمانوں نماز تو سجدہ عاجزی اور اللہ سبحانہ کے حضور میں حاضری ہے۔ اللہ سبحانہ کو اس کی باریکیوں سے کوئی سروکار نہیں، وہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمان بندہ اس کے آگے جھکتا ہے یا نہیں۔ نماز تو اللہ سبحانہ کی بڑھائی کے آگے جھک جانا ہے، اس کو تکبر نہیں، اس کو عاجزی پسند ہے، اس کو بے ادب مسلمان نہیں با ادب مسلمان پسند ہیں، اس کو فرقہ بندی نہیں جماعت بندی پسند ہے۔ مسلمانوں حیرت یہ ہے کہ خدا ایک، دین ایک، رسول ایک، مگر ہر مسلک اور ہر فرقہ کے مولانا الگ الگ ہیں۔ ایک مولانا کے نزدیک قرآن کو منو ان نہ ماننے والا کافر ہے، دوسرے مولانا کے نزدیک حدیث کو منو ان نہ ماننے والا کافر ہے، تیسرے مولانا کے نزدیک سنت کو منو ان نہ ماننے والا کافر ہے، چوتھے مولانا کے نزدیک ولیوں کو نہ ماننے والا کافر ہے، تو پانچویں مولانا کے نزدیک انگریزی پڑھنے والا کافر ہے۔ پھر ایک مولانا کے نزدیک جو مخصوص فرقہ اور مسلک کے لوگوں کو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہے۔ لہذا القیاس ہر مولانا نے کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے مختلف نظریات اور اصول مرتب کر رکھے ہیں، جبکہ کسی کو کافر کہنا درست نہیں، بلکہ کافر صرف وہ ہے جو قرآنی آیات کا منکر ہو یا اس کی تعویلیں اپنے مفاد کے مطابق کرتا ہو یا اپنے مسلک کے مطابق قرآنی آیات کے تراجم تراشتا ہو، اور یہ تمام کام کار خیر کے نام پر ڈیرے دار قسم کے مولانا صاحبان ہی کرتے ہیں۔ اب عام زندگی میں تو شاید آپ کسی کے بارے میں یہ نہ جان سکے کہ فلاں شخص کا کس فرقہ سے تعلق ہے، مگر یوں ہی آپ اس کو نماز کے لیے کسی مسجد میں جاتا دیکھتے ہیں تو آپ کے علم میں آ جاتا ہے کہ اس کا تعلق کس فرقہ سے ہے۔ سبحان اللہ، گویا مساجد آج فرقوں کے تعارف کا ذریعہ بن گئی ہے، فرقوں اور دھڑے بندیوں کی اماجگاہ ہو گئی ہے، اور یہ سب کمال ان مدرسوں کا ہے جو ایک خاص مسلک اور عقیدہ کے مولانا مولوی پیدا کر رہے ہیں۔ ان مدرسوں کے ناموں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہاں مولویوں کی کون سی نسل تیار ہو رہی ہے۔
اب ٹیلنٹ تو اللہ سبحانہ نے ہر شخص میں دیا ہوا ہے، چنانچہ جو اعلیٰ نسل کے مولوی ہوتے ہیں وہ علماء بن جاتے ہیں، جو درمیانی سطح کے مولوی ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے خطیب، اور جو عام قسم کے مولوی ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے امام بن جاتے ہیں۔ اب یہ بیچارے اعلیٰ علوم سے تو یکسر بے بہرا ہیں، مگر اپنے مبتدیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہی عالم وقت ہے۔ ہمارے علماء کی اکثریت جہالت کا شکار ہے، مگر ان کے نزدیک بہشتی زیور اور پکی روٹی کے حافظ عالم وقت ہے۔ مسلمانوں، مقام افسوس ہے، حیران ہوں کہ اللہ سبحانہ کا رسول کس طرح انقلاب لے آیا۔ ارے اگر حضور سرور کائنات کسی ملا کی نماز میں الجھ جاتے تو پھر انقلاب تو کیا، اسلام بھی ہم لوگوں تک نہ پہنچ پاتا۔ نماز کو چھوڑیے، وہ کون سی بات ہے جس میں مولوی نے مسائل پیدا نہیں کیے؟ کبھی وہ اللہ کی ذات پر جھگڑتا نظر آتا ہے، کبھی رسول اللہ کی ذات پر، کبھی وہ رسول اللہ کو عالم الغیب، حاضر اور ناظر، مختار کل، زندہ و جاوید، نور اللہ نور کہتا ہے، تو کبھی اولیاء اکرام، پیران صد احترام کو خدائی اور صاف سے متصف کرتا ہے، کبھی شب برات، شب قدر، شب معراج اور لیلۃ العرفان کی اصطلاحات سے، تو کبھی عید میلاد النبی اور عید نزول القرآن کی اصطلاحات سے متعارف کرواتا ہے، اور پھر انہی لیلاؤں اور عیدین کی برکات سے لوگوں کو راتوں رات جنت میں پہنچا دیتا ہے، جہاں حوریں ان کے وصل کے لیے بے قرار ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ملا کے نزدیک جنت کا تحفہ شب بیداریاں اور ذکر و اذکار کی تسبیحاں ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ کا ارشاد یہ ہے کہ ہم جنت لوگوں کو یوں ہی نہیں دیں گے، بلکہ ان کو سخت تکلیفوں اور آزمائشوں میں سے گزاریں گے۔ مگر ملا کے نزدیک جنت اللہ سبحانہ نے سونے کی تشتری میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ تشتری خوبصورت نرم و گداز غزالی آنکھوں اور سفید بدنوں والی حوروں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور ان کی نظریں ہر وقت ان ملاؤں کی طرف لگی رہتی ہیں کہ ہمارے پیارے مسجدوں کے چندوں سے کب فارغ ہوں اور ہماری آغوش کی زینت بنے۔ بس صرف مرنے کی دیر ہے، مگر ان بیچاریوں کو کیا پتا کہ ملا نے تو دنیا میں کئی بکھیڑے ڈالے ہوئے، دین کی دیوار میں نقب لگا کر مختلف فرقوں سے مسلمانوں کی ایک ہی جماعت میں کئی دراڑیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ کے مکمل اور اکمل دین میں کئی مسئلے پیدا کر کے کئی مسائل کھڑے کیے ہوئے، اور مسائل بھی ایسے جو بالکل بے وقت ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حیات دنیا میں مسائل آتے جاتے رہتے ہیں، اقسام کے لحاظ سے یہ مختلف ہیں اور انسانی کوششوں سے حل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ایک فرد واحد سے لے کر حکومتوں تک بے شمار مسائل ہیں، مگر انسانوں اور حکومتوں کے مسائل کی ترجیحات الگ الگ ہیں۔ مگر دین کی روایتی تعلیم دینے والے مولویوں نے آج جن مسائل کی نشاندہی کر رکھی ہے وہ اصل مسائل نہیں۔ مولویوں کے طبقہ کے نزدیک مسائل یہ ہیں کہ نماز میں ہاتھ کس طرح باندھیں، سجدہ میں جائیں تو سر کس طرح رکھیں، طہارت کے لیے لوٹا کس ہاتھ میں لیں، پانی کس انداز سے ڈالیں۔ باتیں ڈھیروں کے حساب سے موجود ہیں۔ یہ باتیں مسائل نہیں، یہ تو محض اصول ہیں، کسی کام کو انجام دینے کے طریقے ہیں۔ ان کو مسائل کہنا اور ان میں الجھنا سراسر جہالت ہے۔ یہ کتنی افسوسناک باتیں ہیں۔ اب اگر ایسی باتوں کو ہی مسئلہ بنا کر قوم کے آگے پیش کر دیا جائے اور ان پر لمبی چوڑی بحثوں کا سلسلہ جاری ہو جائے، کتنی جہالت اور انتہائی بے علمی ہے۔ چند مذہبی انتہا پسندوں اور مفاد پرستوں نے مسلمانوں کی سائیدگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی باتوں کو مسائل بنا کر کھڑا کر دیا، پھر انہی باتوں پر لاکھوں کتابیں تصنیف کر کے سادہ لو مسلمانوں کو عجیب گورکھ دندے میں ڈال دیا ہے۔ ارے مسائل ہر دور میں رفتار زمانہ کے لحاظ اور اعتبار سے مختلف رہے ہیں۔ رسول خدا کے زمانہ میں لوگوں کو خدا واحد کے وجود کا تسلیم کروانا ایک مسئلہ تھا، اسلام دشمنوں کے سروں کو کچلنا ایک دوسرا مسئلہ تھا۔ اسی طرح اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو بے روزگاری ایک مسئلہ ہے، مزدور اور محنت کشوں کے لیے حصول رزق ایک مسئلہ ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی ایک مسئلہ ہے، ملک کے اندر امن و امان بحال رکھنا ایک مسئلہ ہے۔
افراط زر کو کنٹرول کرنا ایک مسئلہ ہے، دیہاتی لوگوں کو ضروریات زندگی مہیا کرنا ایک مسئلہ ہے، صحت کے لیے علاج اور معالجہ کی جدید سہولتیں مہیا کرنا ایک مسئلہ ہے، دور دراز علاقوں سے رابطہ کے لیے رسل و رسائل ذرائع آمد و رفت مہیا کرنا، پھر ان کو برقرار رکھنا ایک مسئلہ ہے۔ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسانوں کو خوراک مہیا کرنا ایک مسئلہ ہے، بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنا ایک مسئلہ ہے۔ یہی نہیں، اسی طرح کے کروڑوں مسائل ہیں، لاکھوں ہزاروں مسائل ہیں جو ملکوں اور قوموں کو درپیش ہیں۔ اب ان مسائل کی روشنی میں اگر یہ ایک مسئلہ قوم کے آگے پیش کر دیا جائے کہ سورہ فاتحہ مدنی ہے یا مکی، محمد کی نبوت پہلے تھی یا آدم کی، رسول خدا نور تھے یا بشر، ان کو غیب کا علم تھا یا نہیں، مرنے والے قبر میں زندہ ہیں یا نہیں، استغفر اللہ، یہ شیطانی سوچ ہے جو علم اور عقل کے فقدان کی وجہ سے شرپسندی کی صورت میں بیکار انسانوں میں جنم لیتی ہے۔ جن انسانوں میں مسلمانوں جہالت کا یہ عالم ہو، وہ قوم کی کوئی تعمیری رہنمائی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ فتنہ اور شر اور اتحاد کی جگہ تفرقہ اور فساد کو جنم دیتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، فرقہ بندی سے روکنے کے لیے اللہ سبحانہ نے ایک دو بار نہیں بلکہ بار بار اس سلسلہ میں مسلمانوں کی توجہ چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ 105۔ اور دیکھو، ان لوگوں کی سی چال اختیار نہ کر لینا جو ایک دین پر قائم رہنے کی بجائے جدا جدا ہو گئے اور اختلافات میں پڑ گئے، باوجود کہ روشن دلائل ان کے سامنے آ چکے تھے۔ یاد رکھو، یہی لوگ ہیں جن کے لیے کامیابی اور فلاح کی جگہ بڑا بھاری عذاب ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ نے یہاں بات ختم کر دی، سورہ آل عمران آیت 103۔ دیکھو، سب مل کر اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو۔ اللہ نے جو تم پر فضل و کرم کیا ہے اسے یاد کرو۔ اب یہاں ایمان کے اعتبار سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جب مسلمان کو قرآن کی اتنی واضح ہدایت تھی کہ آپس میں اختلافات کی وجہ سے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، تو پھر مسلمانوں نے یہ جسارت کس طرح کی؟ اور ہر فرقہ نے قرآن کی ان واضح آیات سے انکار کیوں کیا؟ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، یہ انکار کوئی اتفاقی امر نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کا پہلا مہرہ ہے۔ جب تک مذہبی پیشوا حقائق کو مسخ نہ کرتے اور ان سے انکار نہ کرتے، اس وقت تک دین مذہب میں تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ ہمارے مولویوں اور ملنگوں کو قرآن تعلیم وارے میں نہ تھی۔ اگر حقیقی علم مسلمانوں تک پہنچا دیا جاتا تو پھر یزید کی ملوکیتی حکومت کیسے قائم ہو سکتی تھی اور درباری ملا کی دکان کیسے چل سکتی تھی؟